السلام علیکم پیاروں بہنوں اور بھائیوں۔ کبھی کبھی نیکی اتنی چھوٹی لگتی ہے کہ لوگ اسے بھول جاتے ہیں، مگر اللہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ ہر اس نیکی کو دیکھتا ہے جو چھپ کر اخلاص سے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ یہ کہانی ہے ایک خاموش انسان کی جس نے اپنی نیکی نہ دکھائی، نہ کسی سے تعریف چاہی، مگر اس کی نیکی ایک دن پورے گاؤں کے لیے مثال بن گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ چہرے پر جھریاں مگر آنکھوں میں روشنی، ہاتھ کمزور مگر دل بڑا مضبوط تھا۔ وہ مسجد کے قریب ایک پرانے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اولاد نہ تھی اور بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ لوگ اسے بوڑھا عبد الرحمن کہہ کر پکارتے تھے۔ اکثر مسجد میں نماز کے وقت نظر آتا تھا، لیکن ہمیشہ سب سے پہلے آتا اور سب کے بعد جاتا تھا۔ کسی نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ دیر تک مسجد میں کیوں ٹھہرتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ سمجھتے شاید وہ آرام کر رہا ہے یا تسبیح پڑھ رہا ہے، مگر دراصل ایک چھوٹی سی نیکی کر رہا تھا، ایسی نیکی جو کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ جب سب لوگ نماز ختم کر کے گھر چلے جاتے تھے تو عبد الرحمن آہستہ آہستہ اٹھتا، صفوں کے درمیان چلتا، جھاڑو اٹھاتا اور صفیں سیدھی کرتا۔ کوئی دیکھتا بھی تو وہ مسکرا کر کہتا، اللہ کے گھر کو صاف رکھنا بھی عبادت ہے بیٹا۔ وہ مسجد کے قالین کو ٹھیک کرتا، جوتے ترتیب سے رکھ دیتا، وضو، کھانے کا پانی صاف کرتا۔ یہ سب کام روز کرتا، بغیر کسی صلہ، بغیر کسی شکایت کے۔ ایک دن امام صاحب نے کہا، یہ مسجد ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہے، پتہ نہیں کون روز آ کر اسے بنا بتائے صاف کر کے چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے کندھے جھکائے، پتہ نہیں شاید کوئی ملازم ہوگا۔ عبد الرحمن چپ رہا۔ وہ جانتا تھا نیکی وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جائے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلے، نمازیں گزرتی رہیں، عبد الرحمن ہر روز وہی کام کرتا رہا، چپ چاپ، خلوص کے ساتھ۔ مگر ایک دن ایسا آیا جب مسجد میں صفیں بگڑی رہ گئیں، جوتے بکھرے پڑے تھے، قالین پر دھول تھی۔ امام صاحب حیران ہوئے کہ آج مسجد میں وہ صفائی کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں واقعی آج کا ماحول تو بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ تب ایک بچے نے کہا، کل رات میں نے عبد الرحمن چاچا کو دیکھا تھا اور وہ بہت بیمار لگ رہے تھے، شاید انہیں بخار ہو۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ امام صاحب فوراً مسجد کے چند نوجوانوں کو لے کر عبد الرحمن کے گھر پہنچے۔ دروازہ آہستہ سے کھٹکایا، اندر سے کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ امام صاحب بولے، میں ہوں مولوی صاحب، دروازہ کھولو بیٹا۔ دروازہ کھلا۔ عبد الرحمن بستر پر لیٹا ہوا، کمبل میں لپٹا، چہرہ زرد، سانسیں پھول رہی تھیں۔ امام صاحب قریب بیٹھے، ہاتھ پکڑا اور پوچھا، عبد الرحمن بھائی طبیعت کیسی ہے؟ آنکھوں میں آنسو لے وہ بولا، الحمدللہ، بس تھوڑا بخار ہے، مسجد کی آواز بہت یاد آ رہی ہے۔ امام صاحب مسکرا کر کہا، پورا گاؤں تمہیں یاد کر رہا ہے، آج مسجد ویسی نہیں تھی جیسی ہمیشہ ہوتی ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن کی آنکھوں سے دو آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تو کچھ نہیں کیا مولوی صاحب، بس اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہوں۔ اگلے دن امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں کہا، بھائیوں، ہماری مسجد جس صفائی، ترتیب اور خوشبو سے مہکتی تھی، وہ کسی ملازم نے نہیں، ہمارے بھائی عبد الرحمن نے برسوں سے خاموشی سے سنبھالی ہے۔ کبھی کسی سے صلہ نہیں مانگا، اب وہ بیمار ہیں، چلو ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں۔ پورا مجموعہ خاموش ہو گیا۔ پھر ایک آواز اٹھی، یا اللہ عبد الرحمن کو شفا دے دے۔ پھر سب نے ہاتھ اٹھائے، 100 200 نہیں، پورے گاؤں نے ایک ساتھ اس انسان کے لیے دعا مانگی جسے وہ کبھی جانتے بھی نہیں تھے۔ اس دن کے بعد مسجد کے نوجوانوں نے طے کیا، ہم سب باری باری مسجد کی صفائی کریں گے، عبد الرحمن چاچا کا کام ہم بھی کریں گے، اور جب بھی کوئی صفت درست کرتا، جوتے ترتیب سے رکھتا، دل ہی دل میں کہتا، اللہ یہ عمل عبد الرحمن چاچا کے نام ثواب بنا دے۔ کچھ دن بعد عبد الرحمن کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، انہیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور وہ دعائیں تو پہلے ہی آسمان کی طرف سے اڑ چکی ہیں۔ رات کے آخری پہر میں جب فجر کی اذان ہونے والی تھی، عبد الرحمن کی سانسیں ہلکی ہوتی گئیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور زبان پر صرف ایک جملہ،
اللہ کے گھر کی خدمت قبول فرما لے۔ اور اس لمحے ایک سکون، ایک نور پورے کمرے میں پھیل گیا۔ فجر کے وقت جب گاؤں میں خبر پہنچی عبدالرحمن چاچا اللہ کو پیارے ہو گئے تو مسجد کی طرف دوڑنے لگے۔ نماز سے پہلے امام صاحب نے اعلان کیا، آج ہم اس بندے کی نماز جنازہ پڑھیں گے جس نے اللہ کے گھر کو سالوں تک سنبھالا اور کبھی تعریف نہ مانگی۔ پورا گاؤں اکٹھا ہوا، صفیں بھر گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہمیشہ سیدھی کیا کرتا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد لوگ قبر پر گئے۔ کسی نے کہا عبدالرحمن چاچا کی قبر کے ارد گرد خوشبو آ رہی ہے، دوسروں نے کہا ہوا میں عجیب سا سکون ہے آج۔ امام صاحب مسکرائے اور کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے جو عمل خلوص سے کیا جائے اللہ اسے دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ خوشبو، یہ سکون اسی اخلاص کی گواہی ہے۔ کچھ دن بعد مسجد میں ایک نیا بینر لگا، اس پر لکھا تھا اللہ کے گھر کے خاموش خادم عبدالرحمن اور نیچے ایک آیت درج تھی، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا لیکن عبدالرحمن کی یاد ہر صف میں باقی رہی۔ جب بھی کوئی نیا نمازی مسجد میں آتا اور صرف سیدھی دیکھ کر خوش ہوتا تو کوئی کہتا یہ روایت عبدالرحمن چاچا نے شروع کی تھی۔ ایسے لوگ مرتے نہیں، یہ تو نیکی کے چراغ جلائے جاتے ہیں جو دوسروں کے دلوں میں ایمان کو نور بانٹتے ہیں۔ نیکی کو کبھی معمولی مت سمجھو، جو ہو سکتا ہے وہی چھوٹی سی نیکی تمہارے مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر تم کسی کام کو صرف اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ اس کا اثر تمہیں دے گا اور وہ پوری دنیا کے سامنے سے ظاہر کرے گا۔ یہ تھی کہانی، ایک نیکی، ایک دعا اور ایک معجزہ۔